ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ اے جنگل کے بھیڑیوں، یہ دور فاروق اعظم کا دور ہے اور تمہیں فاروق اعظم کا واسطہ میری بھیڑیوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگانا۔ تو فاروق اعظم کا واسطہ دیتا ہوں تو بھیڑیا جو ہے میری بکری کبھی نہیں کھاتی۔ آپ غور کریں، فاروق اعظم کی شان ہے یہ جو آپ نے سنا ہے نا، اقبال کا شعر، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہمیں، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہمیں۔ یہ بحر ظلمات میں گھوڑے کیسے دوڑائے گئے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب دیکھا صحابہ نے کہ ادھر رومی منہ چڑھا رہے ہیں اور ادھر یہ کوئی پل اور بریج نہیں ہے جس سے ہم جا سکے، تو اس وقت جو قائد و سالار تھے اس لشکر کے، انہوں نے کہا تھا اے دریا، ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں اور عمر ابن خطاب ہمارا امیر ہے، اسی کا واسطہ ہمارے لیے راستہ دے دے۔ اور یہ دریا میں گھوڑے دوڑا دیے اور یقین نے لکھا ہے کہ گھوڑے کی ٹانپ پر بھی پانی کا اثر موجود ہے۔ اللہ رسول کے واسطے کے بعد عمر کا نام آ رہا ہے۔ یہ فاروق اعظم کی شان ہے۔ یمن والے آج بھی اپنے گھر کے اوپر عمر لکھتے ہیں، اس لیے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا عمر کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ عمر کے نام کا اثر یہ ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن یہ فضیلت، یہ شان ہونے کے باوجود فاروق اعظم اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان کے دل میں کتنی تھی۔ جس کو شان مل جاتی ہے آج وہ بے خوف ہو جاتا ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ جس کو واقعی شان ملتی ہے وہ کبھی بے خوف نہیں ہوتا۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ میں تو فلاں کا مرید ہوں، مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو فلاں سے منسوبے ہیں، ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ پیر بخشوائے گا، پیر بخشوائے گا، پیر بخشوائے گا۔ یہ اتنا چلن ہو گیا کہ عمل سے بے خوف ہو گئے۔ مجھے قطعی اس سے اختلاف نہیں ہے کہ پیر بخشوائے گا، کوئی اختلاف نہیں، بالکل بخشوائے گا پیر، لیکن پیر کا مرید تو بن، پیر کا مرید تو بن۔ غریب نواز سے کسی نے پوچھا کہ سچا مرید کون ہے؟ غریب نواز سے پوچھا، اس آقا کی بات کروں جس سے ہندوستان میں کسی کو اختلاف نہیں، سچا مرید کون ہے؟ فرمایا جو طبعی حاجتوں کے علاوہ مصلے سے نہ اٹھتا ہو وہ سچا مرید ہے۔ طبعی حاجت مطلب کھانا پینا اور ضرورت کے مطابق سونا، اس کے علاوہ جو مصلے سے نہ اٹھتا ہو وہ سچا مرید ہے۔ اب بتاؤ، جب سچا مرید بننے کے لیے اتنی سخت کنڈیشن غریب نواز لگاتے ہیں تو سچا پیر بننے کے لیے غریب نواز نے کتنی سخت کنڈیشن لگائی ہوگی۔ لیکن آج حالات بدلتے جا رہے ہیں، دین کو ہم پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ میری بات کا برا نہیں ماننا، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ کا دوست ہوں۔ نمازیں ہمارے دامن میں نہیں، عبادت ہمارے دامن میں نہیں، تلاوت قرآن ہم نہیں کرتے، ہمارے گھروں میں قرآن پر تہ بتہ دھول جم رہی ہے، ہمارے گھروں میں ٹی وی روز کھل رہا ہے، ہمارے گھروں میں گانے بج رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بھجن کی آواز آ رہی ہے، ہمارے گھروں میں کفریہ کلمات پڑھے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جنابت کی حالت میں دوپہر تک کے سونے والے سو رہے ہیں، ہمارے گھروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ زنا کے مناظر ہمارے گھروں میں دیکھے اور دکھائے جا رہے ہیں۔ جوان جوان بیٹیوں کو بازو میں لے کر کے باپ زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے، بہن دوسری بہن کے بازو میں بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھ رہی ہے۔ گھروں کے حالات یہ ہیں، اور اس کے بعد غرور یہ ہے، ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں نا، ہم جہنم مان داڑھی مڈا کر کٹوں میں نہیں پھینکتا۔ اگر واقعی دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو بوڑھے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نہ نکلتا۔ اگر واقعی دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو مسجد کو ویران نہ کرتا۔ اگر واقعی دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو مسجد مرثیہ خانہ ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ٹرین چھوٹنے کا ڈر ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، اور اللہ کا ڈر دل میں ہو تو فجر میں آنکھ کیوں نہیں کھلے گی؟ ٹرین چھوٹنے کا ڈر ہے تو آنکھ کھل گئی، خدا کا ڈر نہیں، خدا کا خوف نہیں، رب کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور نہیں۔ آج کم و بیش مسلمانوں کی 70% آبادی بے نمازی ہے، اور عورتوں میں تو 80-90% عورتیں بے نمازی ہیں۔ کیا حال ہے فاروق اعظم کا؟ اتنی بڑی شان، لیکن فاروق اعظم کے گال پر مسلسل رونے کی وجہ سے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔
جیسے کہیں نل سے پانی مسلسل ٹپکتا ہے تو کیسے پانی کا نشان ہوتا ہے، ٹانکی پر مسلسل پانی بہتا ہے، اس کے ویلے بہتے ہیں تو کیسے نشان ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے چہرے پہ، گال پر ایسے آنسوؤں کا نشان پڑا رہتا تھا۔ اور جانتے ہیں جب رات کو سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر پہ آتے تو سونے سے پہلے تکیے کے نیچے سے ایک درہ رکھا رہتا تھا تکیے کے نیچے، اور وہ درہ نکال کر اپنے پیروں پر مارتے اور اپنا خود حساب لیتے اور کہتے عمر بتا آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام تو نے کیا اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام تو نے کیا۔ کیا ہم بھی سونے سے پہلے کبھی احتساب کرتے ہیں؟ کبھی ہم سوچیں تو دماغ کے اندر ایک لسٹ بنائیں، کبھی غور کریں بستر پہ لیٹنے سے پہلے کہ آج ہم نے خدا کو راضی کرنے والے کتنے کام، ہم نے اللہ کو منانے والے کتنے کام کیے، تو پتہ چلے گا کہ ہمارے نامے اعمال میں گناہوں کے سوا اور کیا ہے۔ جھوٹ دن بھر ہم بکتے رہتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے رہتے ہیں، بد نظری ہم کرتے ہیں، مرنا نہیں، اللہ کو حساب نہیں دینا۔ آپ کو بتاؤں، آؤ دیکھو، دل دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس واقعے کو سننا، اور میرے الفاظ کے جامع میں یہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عمر جن کی شان آپ سن چکے، جن کے مرتبے آپ سن چکے، کم و بیش آپ نے 10 سال سے زیادہ مسلمانوں کے درمیان حکومت کی، اور آپ کی حکومت کیا تھی؟ پہلے اس کا ایک اشارہ سن لیں، ایک اشارہ۔ جب مدینہ طیبہ میں قحط آ گیا تو فاروق اعظم اپنے گھر آئے تو کیا دیکھا کہ بچے پھل کھا رہے، پھل گھر کے اندر۔ آپ نے بچوں سے پھل چھین لیا اور فرمایا مسلمان تو روٹی کے ٹکڑوں کو ترسے اور عمر کے بچے گھر میں پھل کھائیں، تمہارا حق نہیں۔ یہ عمر ابن خطاب، یہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد بھی روزانہ بکریاں چرانے کے لیے خود جاتے تھے، اپنی بکریاں خود چراتے تھے۔ فاروق اعظم کا حال یہ تھا، کیا عدل تھا، کیا انصاف تھا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر کچھ حساب لکھ رہے تھے، پھر چراغ بجھا دیا، دوسری ڈائری نکالی اور دوسرا چراغ جلایا، ذرا دھیان دینا، دوسرا چراغ جلایا، پھر حساب لکھنا شروع کیا۔ دیکھنے والے نے کہا وہ بھی چراغ تھا، یہ بھی چراغ تھا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ نے وہ بجھا کر یہ جلایا، ڈائری بدلی تو چراغ بھی بدل گیا۔ فاروق اعظم نے کہا پہلا جو حساب کر رہا تھا وہ حکومت کا کر رہا تھا تو چراغ بھی حکومت کے پیسے سے جل رہا تھا، اور دوسرا حساب اب گھر کا کر رہا ہوں تو چراغ میں نے گھر کا جلا دیا۔ حکومت کے پیسے سے چراغ جلا کر گھر کا حساب کرنا جائز ہے۔ یہ